أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سلیمان فہمنی. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا کے کلمات، تحسین و ستائش کے کلمات، تعریف اور مدح کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العزت وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے. اسی کے ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد گزشتہ ہماری گفتگو بنی اسرائیل کے ان برے اعمال سے متعلق چل رہی تھی کہ جن برے اعمال کی پاداش میں وہ اللہ کے غضب کا نشانہ بنے اور اللہ رب العالمین نے اس قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ان اعمال میں ایک خاص عمل میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ حرام خوری ان کا خاص شیوا تھا. ان کے علماء نے یہ طریقہ اپنایا تھا
کہ شریعت موسیٰ کو تبدیل کر کے اس میں تحریف کر کے اس میں باطل باتوں کو شامل کر کے وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور پھر کتمان حق کتمان علم کر کے وہ پھر لوگوں سے اپنے مفادات پورے کرتے تھے۔ اور پھر یہی شیوا عام بنی اسرائیلیوں کا بھی رہا۔ یہود و نصارہ کا یہ خاص شیوا ہے کہ وہ حرام خوری میں بڑھ چڑھ کے آگے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سماعون للکذب، ان یہود و نصارہ کی خاص صفت یہ ہے، بنی اسرائیل کا خاص عمل یہ تھا کہ وہ کثرت سے جھوٹ بولتے تھے۔ سماعون، بہت زیادہ جھوٹ سنتے تھے، بہت زیادہ جھوٹی باتیں کرتے تھے۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور ایک مقام پر آتا ہے اکالون للسحت، ایک حرام خور ہوتا ہے چھوٹا موٹا، اکالون للسحت، یہ بہت زیادہ حرام خوری کرتے ہیں۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں، رشوت کا لین دین کر کے اگر کوئی شخص کماتا ہے تو وہ حرام روزی ہے، کوئی کرپشن کر کے کماتا ہے، کوئی جھوٹ بول کے اپنا مال بیچتا ہے، یہ ساری چیزیں حرام کے زمرے میں ہیں۔ لیکن اس حرام خوری میں ان کا خاص شیوا جو اللہ نے خاص طور سے بیان کیا ہے وہ سود تھا، یعنی وہ سود کے ذریعے اپنے مال کو حرام کرتے تھے اور قسم کرتے تھے کہ کسی طریقے سے سودی کاروبار کریں، کسی طرح لوگوں کو قرض دے تو سود کی مد میں دے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، یہ بنی اسرائیل یہ سود لیتے تھے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں منع کیا گیا تھا اس سے، ہر چیز کی وضاحت کر دی تھی کہ یہ سودی لین دین ہے، یہ سودی قرض ہے، یہ اس چیز کا نام بھی سود ہے، یہ ربا الفضل ہے، یہ ربا النسیہ ہے، یہ ساری چیزیں انہیں بتا دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ وہی عمل کرتے تھے جس سے روکا گیا تھا۔ رب نے انہیں غضب کا نشانہ بنا دیا۔ رب روک رہا ہے، تعلیمات دے رہا ہے، لیکن میرے دوست و بزرگوں، اصل مقصد وہی تھا کہ ان کے علماء نے انہیں نہیں روکا، وہ خود حرام خوری میں لگے رہے، لوگ بھی حرام خوری میں لگ گئے اور انہیں آگاہ نہیں کیا۔ رب العالمین ان کے علماء سے متعلق گفتگو فرماتے ہیں، فرمایا لولا ینہاہم الربانیون، ان کے مولویوں نے، ربانیون، وہ رب والے اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو رب والے اللہ والے لوگ ہیں، ربانیون والاحبار، اور ان راہبوں نے کیوں انہیں اس چیز سے نہیں روکا؟ کس چیز سے؟ عن قولہم الاثم، ہر گناہ کی بات سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام خوری سے، سودی کاروبار سے، سودی لین دین سے، اس چیز کی وضاحت انہوں نے کیوں نہیں کی؟ میرے دوستو بزرگوں، وہ کیسے کرتے جب حرام کی لت انہیں خود لگی ہوئی تھی؟ وہ دوسروں کو کیسے روکتے؟ رب العالمین فرماتے ایسا نہیں تھا کہ ہم نے انہیں کوئی تعلیمات نہیں پہنچائی تھی، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، انہیں روکا گیا تھا اس چیز سے۔ سود کے مسائل بیان ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے علماء نے انہیں حق نہیں پہنچایا۔ فرمایا ان کے علماء نے اپنے پیٹ میں آگ بھری ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، اور یہ آج ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ لوگ جو قرآن مجید کو سمجھنے والے ہیں،
وہ قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو چھپاتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑے سے دام میں بیچ دیتے ہیں۔ أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہ اپنے لیے روزی نہیں کما رہے، فرمایا یہ لوگ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ کیونکہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں ان کی وضاحت کریں، ان کے نقصانات سے لوگوں کو آگاہ کریں، یا کوئی ایسی چیز آ گئی ہے کہ جس کا چھوڑنا لوگوں کو ناممکن لگ رہا ہے تو کم از کم اس برائی کو روکنے کے لیے اس کا متبادل پیش کریں۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، لیکن بنی اسرائیل کے علماء نے بھی اس ذمہ داری کو قبول نہیں کیا، نتیجتاً سارے ہلاک ہو گئے۔ اور آج بھی کتمان حق، کتمان علم کا ارتکاب علماء کر رہے ہیں، حق چھپا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج عوام الناس اور مجموعی طور پر مسلمان بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، ہر اس کام میں لگے ہوئے ہیں جس کام سے رب نے روکا ہے، جس کام سے آگاہ کر دیا ہے، یا اس انداز میں کہ دیکھ رہا اس عمل سے میں نے بنی اسرائیل کو تباہ کیا، اس عمل سے میں نے قوم لوط کو تباہ کیا، اس عمل کے کرنے کی پاداش میں قوم نوح کو تباہ کیا، اس عمل کے رب نے ایک ایک عمل بتایا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل لباست تھا، بے حیائی تھی، رب نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ اس سے رک جانا ہے، اور ان کا عذاب بھی بتا دیا کہ اس بستی کو اٹھا کر رب نے اوپر سے پلٹ دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے صرف ان خاص بنی اسرائیلیوں کو رب نے نجات دی کہ جو راہ راست پر چلتے رہے، شریعت موسیٰ کی پیروی کرتے رہے، باقی سب کو غرق کر دیا۔ اللہ نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا، قوم صالح کو ہلاک کر دیا، قوم سمود کو ہلاک کر دیا۔ ان کے اندر کیا تھی؟ کوئی ناپ تول میں کمی کرتا تھا، کوئی کچھ برا عمل کرتا تھا، ہر ایک کی وضاحت بتا دی۔ اگر آج ہم لوگ اور موجودہ معاشرہ ان برائیوں کو پھر بھی اپناتا ہے تو نتیجتاً رب کے غضب کا نشانہ بنے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ سود یہ یہود کا ایک خاص پیشہ ہے جس سے روکنا بھی ضروری تھا اور اس کا متبادل پیش کرنا بھی ضروری تھا۔ روکتے اس کی کچھ برائیاں بیان کر کے کہ جی اس سود کی وجہ سے یہ برائیاں جنم لیتی ہیں، لہذا اس کو چھوڑ دو، وگرنہ ہم دیکھتے ہیں بظاہر سود سے پیسہ بڑھتا ہے، تجارت سے بھی پیسہ بڑھتا ہے، اور مشرکین عرب کا اور ان یہودیوں کا مسئلہ ہی یہی تھا کہ وہ پیغمبر سے کہتے تھے انما البیع مثل الربا، تجارت سے بھی پیسہ بڑھتا ہے، سود سے بھی پیسہ بڑھتا ہے، یہ تو ایک جیسی چیز ہے، آپ ایک سے روکتے ہیں دوسری کا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کر لو۔ آپ کہتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دے دیا ہے اور تجارت کو حلال قرار دے دیا ہے، بظاہر دونوں ایک ہی چیز لگتی ہے، پیسہ ہی بڑھ رہا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اگر آپ غور کریں تو آپ کو خود بھی نظر آئے گا کہ سود کے ذریعے کون کون سی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ سود سے سب سے پہلی چیز مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے، جو ظاہری چیز نہیں ہے، مخفی چیز ہے، اور مخفی چیز وہی بتا سکتا ہے جو اس مخفی چیز کو جانتا ہو۔ رب کہتا ہے یعلم السر واخفی، وہ اللہ
مخفی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اس رب نے بتا دیا کہ سود میں برکت نہیں ہوتی، تجارت میں برکت ہوتی ہے۔ اب ایک تاجر ہے، وہ ماہانہ 20,000 روپے کما رہا ہے، اس میں برکت مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے کہ رب اسے بیماریوں سے بچا لے، جو پیسہ ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، یا اس کو سستا مال دلا دے۔ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سامان لینے کے لیے، سودا سرف لینے کے لیے جائیں، آپ کو پتہ لگا یہاں سیل لگ گئی ہے، سیل لگی ہوئی ہے، آپ تو اپنا مائنڈ الگ بنا کے گئے تھے، رب اس طرح بھی برکت دے سکتے ہیں۔ اس مال میں چوری اور ڈکیتی بھی ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے تجارت کی، رب برکت دے دے، اس چوری سے بچ سکتے ہیں۔ کسی نے آپ کو نقصان دینا ہو، رب اس سے بھی بچا سکتے ہیں۔ برکت کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، سود کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور تجارت سے برکت رہتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، سود سے اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہیں، تجارت سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اخلاقی برائیاں کیا کہ آپ حقوق العباد میں حق تلفی میں لگ جاتے ہیں، آپ صرف اپنے مسئلے کو سلجھانے میں لگ جاتے ہیں اور دیگر کے مسائل چھوڑتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پھر اس وقت اپنے پیسے سے غرض ہوتا ہے۔ تجارت میں آپ دوسرے کو بھی فائدہ دیتے ہیں اور خود بھی، یعنی دونوں کے اغراض و مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ اس کی اپنی ضرورت پوری ہوتی ہے، آپ کی اپنی ضرورت پوری ہوتی ہے، لیکن سود سے میرے دوستو صرف آپ کو ہی فائدہ ہوتا ہے، اگرچہ اس قرض لینے والے کو جس نے سود پر قرض لیا ہے اسے وقتی کوئی فائدہ مل جائے، لیکن مستقل نقصان ہوتا ہے۔ ایک ہوٹل کے مالک ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ کہنے لگے 1980 میں میرے دوست نے کسی شخص سے 1 لاکھ روپے قرض لیا تھا اور اس سے کچھ طے کر لیا تھا کہ اچھا نہیں دیا تو پھر اتنا سود دے دوں گا میں، اتنا اوپر پیسے دینے پڑیں گے، جرمانہ ہو جائے گا۔ کہنے لگے ان کے مسائل ڈاؤن ہی ہوتے چلے گئے، جس نے قرض لیا تھا اور وہ قسطیں بھی ادا کر رہا ہے، لیکن مکمل ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے سود چڑھتا گیا۔ 40 سال بعد 2020 میں وہ 1 لاکھ تو وہیں کا وہیں تھا، اس کے اوپر کئی لاکھ روپے اور سود چڑھ گیا۔ اب کیا ہوا کہ وہ شخص، اس کے منہ میں تو پانی آئے گا کہ 1 لاکھ دیا تھا، 3 لاکھ روپے ہو گئے، میں تو مالدار ہو گیا بیٹھے بیٹھے۔ اب وہ یہ نہیں دیکھے گا آپ کی پریشانیاں کیا ہیں، آپ کن مسائل کا شکار ہیں، اسے اپنے پیسے سے غرض ہو۔ اور آج کل بینک میں بھی یہی ہو رہا ہے، قرض دیتے ہیں، لون دیتے ہیں، یا تو آپ کے گھر کے کاغذات رکھ لیں گے یا آپ کی جویلری رکھ لیں گے۔ اب آپ نے ادائیگی نہیں کی، ایک تو ادائیگیاں بڑی سخت ہوتی ہیں اور کہیں نہ کہیں بندہ پھنستا ہی ہے۔ آپ نے ادائیگی نہیں کی، آپ اپنے گھر سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہمارے ایک دوست نے بھی غلطی سے، انجانے میں اس نے لے لیا بینک سے قرض، اپنے گھر سے ہاتھ دھو بیٹھا، ادائیگی نہیں کی، بینک نے وہ اپنے نام کر لیا اور کہا جی آپ، کیونکہ وہ پہلے سے شرائط لکھوا لیتے ہیں۔ تو اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ دوسرا، معاشرتی مسائل معاشی طور پر وہ بڑھ جاتے ہیں سود سے۔ تجارت سے پیسہ گردش میں رہتا ہے اور سود سے پیسہ گردش میں نہیں رہتا، بلکہ صرف چند اشخاص کو اور چند افراد کو فائدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، وہ پورے ملک کا پیسہ یا پوری سوسائٹی کا پیسہ وہ چند افراد کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، جبکہ تجارت سے وہ پیسہ گردش میں رہتا ہے۔ آپ دیکھیں قربانی آتی ہے اور اس میں کروڑوں روپے کا
کاروبار ہوتا ہے، جانور فروخت ہوتے ہیں، اس سے آپ کبھی سوچیں کہ غریب کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اس بیکاری کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ٹرانسپورٹر کو بھی فائدہ ہوتا ہے، یعنی وہ تجارت کی بنا پر وہ پیسہ وہ گردش میں آ جاتا ہے، سب کے ہاتھ میں جاتا ہے، سب کے فوائد اور سب کو یکساں طور پر سہولیات میسر آ جاتی ہیں، لیکن سود سے وہ چند بینکوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، چند خاص مالداروں کو، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غریب اور امیر کا ڈفرینس بڑھتا چلا جاتا ہے، امیر تر ہو جاتا ہے، غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ ان مسائل کا شکار ہو جاتا ہے جن مسائل کا شکار آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہیں امیر غریب، اور سب سے بڑا گناہ ہے یہ، یعنی ایک انسان کے ذمے کبیرہ گناہ لگ جاتا ہے۔ اخلاقی برائیاں معاشی طور پر انسان کو نقصان اخلاقی اور انسان کو بے برکتی، اور ساتھ میں گناہ بھی لازم، ظاہری باطنی ہر اعتبار سے سود کا نقصان ہے، اور گناہ اتنا بڑا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سود سے متعلق گفتگو فرمائی اور آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو اس سے روکا، تو پہلے اس کی ہلاکت خیزی، اس کا گناہ بیان کیا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الربا 73 بابا، سود کے کئی شعبے ہیں، 73 کے قریب شعبے ہیں، یعنی سود کی کوئی ایک قسم نہیں ہے، کئی قسم کا سود ہو سکتا ہے، اور ایسے ایسے سود نکل آئے ہیں کہ آج تو اتنا پیچیدہ کر دیا گیا ہے ان معاملات کو کہ سادہ آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں سود دے رہا ہوں یا سود لے رہا ہوں، اتنا پیچیدہ۔ پیغمبر نے فرمایا اس کے کئی شعبے ہیں، ان میں سے ادنا ترین شعبہ، اور اس ادنا ترین شعبے کا گناہ یہ ہے ان ينكح الرجل امه، کہ ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کرے، یہ ادنا درجے کا گناہ ہے سود کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسی چیزوں سے بچے رہو، کہ جو 7 ایسی چیزیں ہیں، 7 ایسے عمل ہیں الموبقات، جو انسان کو، اس کے معاشرے کو، اس کی دنیا کو، اس کی آخرت کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان میں پہلا عمل الشرک باللہ، شرک کرنا، اس سے انسان کی دنیا آخرت دین سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دوسرا عمل والسحر، کسی پر جادو کرا دیا حسد کرتے ہوئے، کسی کو اللہ نے مال و دولت دیا، اولاد دی، نعمتیں دی، جیلیسی میں آ کر اس پر سحر کرا دیا، فرمایا اس سے بھی انسان کی دنیا و آخرت سب تباہ ہو جاتا ہے۔ وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی کو ناحق مار دینا، قتل کر دینا، اس سے بھی انسان ہلاک ہو جاتا ہے، رب تباہ کر دے گا اسے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود خوری۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم سود نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، لیکن ہماری ڈیوٹی ایسی ہے، بینک کا کام ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قسم سے شرکت کرنے والے، کہ جو لوگ کسی بھی طرح یا اس سود پر گواہ بنتے ہیں یا اس سود کے بارے میں کوئی ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں، ہر ایک پر پیغمبر نے لعنت کی ہے۔ لعن رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ وقال ہم سواء، آپ نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا اور سود کے ڈاکومنٹ بنانے والا، لکھنے والا اور اس پر گواہ بننے والا، یہ سارے یکساں طور پر گناہ میں شریک ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے تو لیا نہیں، میں تھوڑی ہوں۔ بہت سارے ساتھی بینک میں کام کرتے ہیں، اس میں کتابت کے زمرے میں آتی ہے وہ چیز، لیکن ظاہر ہے کہ انسان نے اتنی تعلیم حاصل کی اور وہ اب جھاڑو تو نہیں لگائے گا روڈوں پر، ظاہر ہے اللہ نے اس کو ایک عزت دی ہے، ایک رسپیکٹ دی ہے، اسے علم عطا کیا ہے۔ تو ہم اس سے یہی کہتے ہیں، علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جب تک اسے کوئی اس کا متبادل نہیں مل رہا، وہ جب تک وہ کام کر سکتا ہے، کیونکہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے اتنا جتنی استطاعت ہے۔ تو کوشش جاری رکھے کہ کوئی دوسری نوکری مل جائے، کوئی دوسرا متبادل تجارت مل جائے اور اس کو برا جان کر وہ کام کرے، اور ایسا نہیں کہ ایک دفعہ لگ گیا تو بس پھر لگا ہی ہوا ہے، کیونکہ ہینڈسم سیلری ہے۔ اگر اس سے آدھی کہیں اور مل رہی ہے تو میرے دوستوں بزرگوں پھر وہ اس بات کا مکلف ہو جائے گا کہ اب اسے اس سے رکنا ضروری ہے۔ لیکن شریعت کبھی بھی انسان کی عزت نفس سے انسان کو کبھی بھی رسوا نہیں کرتی کہ وہ بجائے اس کے کہ کوئی کام کرے وہ لوگوں سے بھیک مانگنا ہی شروع کر دے، اس کے معاشی حالات ہی ڈاؤن کر دیں۔ ہم فتویٰ دے دیا کہ جی یہ مطلق حرام ہے، آپ غلط کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، پہلے ترتیب اسٹیپ بائی اسٹیپ کام ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سود ایسے ہی حرام نہیں کر دیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرتے تھے۔ شراب کی حرمت، پہلے کہا یہ بری چیز ہے، اس سے تھوڑے لوگ رک گئے، پھر کہا کہ یہ اور بری چیز ہے، نماز کے قریب نہیں جانا، جو لوگ نمازی تھے وہ اور رک گئے، معاشرے کے بہت سے افراد رک گئے، پھر مطلق حرمت نازل کر دی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اگر پیغمبر یہ کہتے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، شراب نہیں پیو، تو لوگ کہتے ہم ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں کہ پہلے ذہن سازی ہوتی ہے، پہلے کوئی متبادل پیش کیا جاتا ہے کہ آپ یہ چیز اس طرح بھی لے سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں شریعت میں ہر چیز کا متبادل ہے۔ صحابہ اکرام زمانے جاہلیت میں سجدہ کرتے تھے لیکن غیر اللہ کے آگے کرتے تھے، اس کا متبادل دین نے یہ دیا کہ سجدہ تو کرنا ہے لیکن رب کے آگے کرنا ہے۔ صحابہ مان گئے، پیغمبر علیہ السلام کی بات مانی گئی، متبادل پیش کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے، یہ تجارت سود کا بدل ہے۔ سود سے بھی پیسہ بظاہر بڑھتا ہے اور تجارت سے بھی، لیکن تجارت اس کا متبادل ہے، آپ تجارت میں لگ جائیں تاکہ معاشرتی برائیاں وہ ختم ہو جائیں۔ فرمایا وَقَدْ نُهُوا عَنْ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ سود خوری یہ بنی اسرائیل کا شیوا تھا۔ اب اللہ رب العالمین ایمان والوں کو جو رب کے ماننے والے ہیں انہیں حکم دیتا ہے کہ تم تجارت کیا کرو، تجارت کے ذریعے اپنے مال کو بڑھاؤ اور سود کو چھوڑ دو۔ پیغمبر علیہ السلام نے سود کی حرمت حجۃ الوداع کے موقع پر اس طرح کی تھی کہ آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا 23 سال کی محنت، پہلے ذہن سازی کی، پہلے لوگوں کو متبادل دے دیا، شریعت پہنچا دی، اب حرمت نازل کی۔ فرمایا آج میں سود کو حرام قرار دیتا ہوں اور سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھایا۔ فرمایا میں اپنے چچا عباس کا سود معطل کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں،
کیونکہ وہ سودی کاروبار کرتے تھے، سودی لین دین تھا۔ سب سے پہلے پیغمبر نے خود عمل کر کے دکھایا کہ اپنے چچا کا سود ختم کرا دیا۔ تو اسلام میں ایک طریقہ ہوتا ہے، اسلام میں فطری طریقہ اپنایا گیا ہے تاکہ اس کو ہر سطح ذہن سے تعلق رکھنے والا، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا بخوبی اس کو قبول کرے اور اس میں پھر اسے کوئی دقت پیش نہ آئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کا عمل یہ خاص طور سے اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ حرام خوری میں خاص طور سے سودی کاروبار کرتے تھے، اور اس کی پاداش میں رب نے ان کے علماء کو بھی ڈانٹا اور ان کو تباہ بھی کر دیا۔ آج بھی اگر ہمارے معاشی معاملات سودی لین دین پر ہیں، میرے دوستو سود کو سمجھیے، سود ہوتا کیا ہے؟ سود چند مخصوص اموال میں زیادتی کا نام ہے۔ ظاہر تجارت سے بھی مال بڑھتا ہے لیکن وہ سود نہیں ہے، تجارت سے بھی مال میں زیادتی ہوتی ہے۔ آپ کسی سے ادھار قرض لیتے ہیں، اس سے بھی زیادتی ہوتی ہے لیکن وہ سود نہیں ہے۔ سود چند مخصوص اموال کی بڑھوتری کا نام ہے، اور اس کی علماء نے دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ آپ کسی جنس کو، دو مختلف جنسیں ہیں، ان مختلف جنسوں کو آپ کمی بیشی کر کے ایکسچینج کریں۔ مثال کے طور پر ایک کشمش ہے اور ایک انگور ہے، دونوں کی جنس مختلف ہے۔ انگور اس کو سکھا دیں تو وہ کشمش بن جاتی ہے، اس کی حیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب اگر ایک شخص اس میں کمی بیشی کر کے اور ادھار پر دے کہ میں آپ سے 1 کلو انگور لے رہا ہوں، آپ کو 1 کلو کشمش بعد میں دوں گا، تو وہ سود کے ضمن میں ہوگی۔ اگر مختلف جنسیں ہیں اور اسی وقت دے رہے ہیں آپ، یا ایک ہی قسم کی جنس ہے اور آپ اسی وقت تبادلہ کر رہے ہیں، تو پھر وہ سود نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سے مزید وضاحت ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کی آیت پیش کی، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود کو بڑھا چڑھا کے نہ کھایا کرو۔ اب بڑھا چڑھا کے کیسے ہوتا ہے؟ انسان ادھار دیتا ہے، آپ نے اگر اس مہینے کی اس تاریخ کو نہیں دیا، تاریخ اوپر ہو گئی تو آپ کو اتنا جرمانہ دینا پڑے گا، یہ سود ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اس کو بڑھا لیا ہے۔ 10 لاکھ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو آپ اس سے 10 لاکھ ہی واپس لیں گے، 10 لاکھ 1 روپیہ بھی لے لیا وہ سود ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اس کو بڑھا دیا۔ ایک دوسری چیز ہوتی ہے کہ جسے آپ یوں کہتے ہیں کہ ایک ہی جنس ہے لیکن اس میں ایک ہلکی چیز ہے، ایک کوالٹی وائز چیز ہے۔ جس طرح پیغمبر علیہ السلام کے دور میں کھجوروں کی مثال ملتی ہے کہ صحابہ اکرام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں عمدہ کھجور لے کر آئے، بتمر جنیب کے الفاظ، بہترین کھجور لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا یہ تو ہمارے علاقوں کی کھجور نہیں ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ فرمانے لگے میرے پاس کچھ ہلکی کوالٹی کی کھجور تھی، میں نے وہ دے کر بہترین کھجور لے لی ہے، اور میں نے یوں کیا تھا کہ 2 کلو ہلکی کوالٹی والی دی اور 1 کلو اچھی کوالٹی والی دی۔ آپ فرمایا ذالک الربا، یہی تو سود ہے کہ آپ اسی جنس کی چیزوں کا تبادلہ ہم وزن کریں۔ اگر آپ ظاہر کوالٹی میں پیسے کا بھی فرق ہوتا ہے تو پیغمبر نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ پہلے اس بیکار کوالٹی کی چیز کو بیچ دیں، پھر جو پیسہ آ جائے پھر اس سے اچھی کوالٹی کی لے لیں، تو وہ سود نہیں ہوگا، پھر وہ تجارت ہو جائے گی۔ تھوڑا سا
سا فرق ہے لیکن سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الذهب بالذهب، سونا سونے کے بدلے، سونے میں بھی کوئی 21 کیرٹ کا ہے، کوئی 24 کیرٹ کا ہے۔ اب 21 کیرٹ والے کو 24 کیرٹ 1 کلو آپ سونا دے دیں اور 1 کلو 24 کیرٹ کا لے لیں، سونار کبھی بھی نہیں دے گا۔ لیکن اگر وہ دے دے، ہم وزن دے دیں تو شریعت کی نگاہ میں ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہے بھائی یہ 21 کیرٹ کا ہے، اس میں کچھ تولہ اوپر لاؤ، پھر میں تمہیں 24 کیرٹ کا اچھا 1 تولہ دوں گا، تو پھر وہ سود ہو جائے گا، کیونکہ وہ برابر نہیں ہے، ہم جنس ہے لیکن برابر ہونا چاہیے۔ فرمایا الذهب بالذهب، سونا سونے کے بدلے، والفضة بالفضة، چاندی چاندی کے بدلے، والبر بالبر، گندم گندم کے بدلے، والتمر بالتمر، کھجور کھجور کے بدلے، والملح بالملح، اور نمک نمک کے بدلے، مثلا بمثل، سواء بسواء، برابر برابر ہونا چاہیے، اور یدم بیدن، ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ برابر برابر تو ہے لیکن وہ کہے میں آپ کو بعد میں دوں گا، تو شریعت کی نگاہ میں یہ سود ہو جائے گا۔ آپ ہاتھوں ہاتھ لیں، برابر برابر، اور ہاتھوں ہاتھ اسی وقت ہو، اس لیے کہ پھر آپ اگر بات کا معاملہ کر لیں گے تو پھر اس سے اخلاقی برائیاں جنم لیں گی جسے شریعت روکنے کے لیے آئی گی۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سود کو بڑھا چڑھا کر نہ لیا کرو۔ آج ہم دیکھیں موجودہ معاشرے میں بینکنگ کا نظام سودی ہے، دیگر بہت ساری تجارتیں وہ ہمیں سود پر مبنی نظر آتی ہیں، بہت ساری بیوع ایسی ہو رہی ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم انہیں نہ سمجھیں، اس پر تحقیق کر کے انہیں انجام نہ دیں، تو میرے دوستو بزرگوں، پھر ہمارا بھی مقدر وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا مقدر تھا۔ لیکن ہم شریعت محمد کو فالو کرنے والے ہیں، قرآن و سنت کی بات کو سمجھنے والے ہیں۔ اللہ اور رسول کی بات جب آ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور اب تک جو سودی کاروبار ہو گیا تھا وہ ہو گیا، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اب سودی کاروبار نہیں کرنا، اب اسے چھوڑ دو۔ اور اللہ نے ایمان کو چیلنج کر دیا ہمارے کہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو ایسا کرنا، ورنہ کرنے کی زحمت نہیں کرنا۔ اگر مومن ہو تو سود چھوڑ دینا کسی بھی صورت میں۔ بہت سارے ساتھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تجارت بیرون ملک سے ہوتی ہے، ہم جب تک بینک کا سہارا نہ لیں LC نہیں کھلے گی، ہمارا مال آئے گا ہی نہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، جہاں مجبوری ہے وہاں شریعت نے آپ کو مکلف نہیں بنایا۔ ایک اور راستہ اگر آپ کو مل رہا ہے آپ وہ راستہ اپنا لیں، وہ بہتر ہے، لیکن کوئی راستہ نہیں ہے، آپ نے اپنی سی پوری کوشش کر لی تو پھر آپ مکلف نہیں ہے، پھر رب معاف کرنے والا ہے۔ لیکن ہماری اپنی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے معاملات کو سود سے بالکل دور رکھیں۔ اور ایسے افراد، ایسا نہیں ہے کہ موجودہ معاشرے میں ناپید ہو گئے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو سود سے دور رہتے ہیں اور اس وجہ سے وہ بینکوں سے بھی دور رہتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پروفٹ، کوئی نہ کوئی انسان کی نیت پھسل سکتی ہے۔ لوگ کرنٹ اکاؤنٹ بنواتے ہیں، اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، کرنٹ اکاؤنٹ عام اکاؤنٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ عام اکاؤنٹ میں آپ کچھ نہ کچھ لیتے ہیں، بینک میں سے خالی تو ہو رہا ہے، لیکن آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوایا، اس سے بینک کو آپ مکمل فائدہ دے رہے ہیں کہ وہ جو 11% آپ مجھے دیں گے وہ بھی آپ رکھ لیں، آپ کو ہی فائدہ ہو۔ تو آپ مکمل طور پر اس کی معاونت کیوں کر رہے ہیں؟
اگر کوئی ایسا راستہ ہے کہ جس سے ہم سود سے بچ سکتے ہیں، کئی بڑے بڑے تاجر ہیں ہمارے جوڑیہ بازار میں جہاں میں امام ہوں، بہت بڑے بڑے تاجر ہیں جو سود سے دور رہنے کی وجہ سے بینکوں سے بھی دور رہتے ہیں۔ رب ان کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، پورے جوڑیہ بازار خالی ہوگا، ان کی دکانوں میں لائن لگی ہوئی ہوگی، رب انہیں برکت بھی دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان پہل خود کرے، بچنے کی کوشش خود کرے، پھر رب راستے بنا دیتا ہے، اور جس کی نیت ہی نہ ہو تو پھر اس کے لیے راستے بھی نہیں بنتے۔ تو فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو آج سے سودی لین دین چھوڑ دو، سودی معاملات ترک کر دو، ختم کر دو، اس لیے کہ سود سے کیا ہوتا ہے، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، سود سے مال گھٹتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقہ دینے سے، تجارت کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، جس کے پاس یہ نصیحتیں قرآن و سنت کی پہنچ جائیں، تعلیمات پہنچ جائیں، فَانْتَهَىٰ، تو پھر وہ رک جائے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، اور پچھلے جو واقعات ہیں ان پر رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے توبہ کرے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، یہ رب کا حکم ہے۔ وَمَنْ عَادَ، جو سننے کے بعد، بات پہنچ جانے کے بعد، نصیحت مل جانے کے بعد پھر سودی لین دین میں لگا رہے تو رب العالمین فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رب سے کون جیتے گا؟ اللہ اور اس کے رسول سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ کس کی کیا مجال ہے؟ وہ خالق ہے، ہم سارے مخلوق ہیں، وہ غنی ہے، ہم سارے فقیر ہیں۔ میرے دوستو، اس سے جنگ نہیں ہو سکتی، تو پھر ہمیں اپنے معاملات کی طرف توجہ دینی ہے، سابقہ امتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے ان معاملات کو چھوڑ دینا ہے کہ جن معاملات کو رب نے ترک کرنے کا حکم دیا ہے، اور آج تک ہم سے جو خطائیں ہو گئی ہیں ان پر رب سے معافی مانگنی ہے، قبل اس کے کہ رب اپنے عذاب سے دوچار کر دے، ہمیں توبہ کرنی ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم عذاب کے دہانے پر تھی اور قریب تھا کہ عذاب آ جائے، لیکن انہوں نے توبہ کی تھی، رب نے اس عذاب کو موڑ دیا۔ رب کا عذاب بالکل ہمارے پاس موجود دہانے پر ہے۔ یہ وائرس پھیلا ہوا ہے، معاشی طور پر تنزلی ہوتی ہی جا رہی ہے اور قرض پہ قرض بڑھتا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ سودی معیشت، سودی لین دین کی وجہ سے پورا معاشی نظام بیٹھ گیا۔ IMF کے مقروض، سعودیہ کے، چائنا کے، کس ملک کے، اب تو افغانستان کے بھی مقروض ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اگر ہم خود بھی اور اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی سود کی لعنت سے اپنے آپ کو پاک کر لیں تو یقین جانیے رب کی رحمت کے قریب ہو جائیں گے، اور رب سے توبہ کر لیں تو وہ رب ہمارے معاملات دوبارہ درست کر لیں گے۔ لیکن اگر ہم اسی ہٹ درمی پہ لگے رہے کہ نہیں جی ہم تو نبی کے امتی ہیں، ہم تو قرآن پر عمل کرتے ہیں اور عمل نہیں کر رہے، تو پھر میرے دوستو بنی اسرائیل کا حشر دیکھ کر اپنا حشر کا تعین کر لیں۔ رب کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم باز نہیں آئے تو پھر میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تم سب کو تباہ کر کے میں کوئی دوسری اچھی قوم بسا دوں۔ رب سے توبہ کریں، اپنے معاملات کو درست کریں اور اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم سودی کاروبار سے دور رہیں گے اور اپنے معاملات کو درست رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کر